بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. آور جرنی فار کنزیومر بینکنگ لرننگ کنٹینیوز. آج ہم لیکچر نمبر 27 آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے تھا. اور جیسے ہم نے آپ کو کلیریفائی کیا تھا کہ آپ نے ایک فل فلیج ایک سیمسٹر کورس کریڈٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کا آلریڈی کنکلوڈ کر چکے ہیں آپ. اس میں ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ظاہر ہے آپ کی ڈیفینیٹلی جو ایک فاؤنڈیشن ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور آپ نے کسی حد تک ایک ایڈوانس لیول پہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو کلیئرٹی آپ کے آ چکی ہوگی. ہماری یہاں کوشش یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ہم انٹروڈیوس کریں اور ایڈیشنل کچھ پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس میں ظاہر ہے جو کنزیومر بینکنگ کا جو ایریا ہے اٹس پارٹ آف دا اوور آل بینکنگ اور رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے بینکنگ میں، فائنینشیل انڈسٹریز میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ کوشش تھی ہماری، اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اور اگلے ایک دو لیکچر میں کچھ نئے پرسپیکٹیو، کچھ وہ جو آپ کہہ لیں کہ ایڈوانس تھیوریز جو ہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں رسک مینجمنٹ کی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اس حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ وہ جو گائیڈ لائنس تھی اسٹیٹ بینک کی، اس سے شروع کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی ایک بہت کمپریہنسو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے گائیڈ لائنز ہیں جو ان کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اور اس میں اسٹیٹ بینک نے بینکس کے لیے، ڈی ایف آئیز کے لیے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہیں، جس کے اندر جو مختلف سیگمنٹس ہیں رسک کے، جس میں کریڈٹ رسک ہے، مارکیٹ رسک ہے، آپریشنل رسک ہے، لیکوڈیٹی رسک ہے، اس کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ کور کیا ہے. ہم اس تفصیل میں ظاہر نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ جو اس گائیڈ لائنس کا پریامبل ہے، جو اس گائیڈ لائنس کی انٹروڈکشن ہے، وہ ہم نے آپ سے شیئر کی، جس میں اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے رسک کو ڈیفائن کیا کہ رسک ہے کیا، اور اس کا امپیکٹ بینک پہ کیا ہوتا ہے، اور رسک کا جو فیکٹر ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو ایڈورس امپیکٹ آتا ہے، جو ایونٹس ہوتے ہیں یا وہ ایریاز ہوتے ہیں جو ارننگ کے اوپر یا کیپٹل کے اوپر، وہ ایک طرح سے رسک کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ظاہر ہے وہ ایلیمنٹ آیا کہ جو رسک آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. رسک مینجمنٹ کا جو ایک طرح سے کانسیپٹ ہے کہ اٹ از دی آئیڈینٹیفیکیشن، اٹ از دی میجرمنٹ، اٹ از دی مانیٹرنگ اینڈ میٹیگیشن آف دا رسک. یہ اوور آل جو کانسیپٹ ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کا، اس کے اندر ایک طرح سے اس کی وضاحت کی گئی. اس کے بعد جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینئر مینجمنٹ کی اس میں رولز کا اور رسپانسبلٹیز کا. بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بینکس میں خاص طور پہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے کیا پالیسیز ڈیولپ کرنی ہے. اس کے بعد جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے، جس کے اندر بینکوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ سیٹ اپ بنائیں، اور جس میں رسک مینجمنٹ کمیٹی کا کانسیپٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز ہیں، رسک ایپیٹائٹ، رسک کیپیسٹی، اور پتہ چلے کہ جو سیٹ اپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم آئی ایس کا کانسیپٹ ہے کہ ایم آئی ایس ہونی چاہیے جو رپورٹنگ کرے، اور اس کا ریویوز ہونے چاہیے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اور سینئر مینجمنٹ کو ٹائملی رپورٹس آنی چاہیے، تاکہ آن اے گیون پوائنٹ آف ٹائم یہ پتہ چل سکے کہ بینک اس وقت رسک کے حوالے سے کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسک جو ہے وہ انٹیگریٹڈ کانسیپٹ ہے، یہ آئسولیشن میں نہیں ہے، اور سارے رسک ایک طرح سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو کہ ہم آج کے ٹاپک میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس میں پھر بزنس لائن رسپانسبلٹیز کا بھی ذکر آیا کہ یہ رسک کی رسپانسبلٹیز صرف مخصوص فنکشنز میں نہیں ہے، بلکہ جو یونٹس ہیں بزنس کے، جو لائن پہ آپ کہہ لیں جو کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریوں میں رسک شامل ہے. اس کے بعد جو بات ہوئی میجرمنٹ کی، میجرمنٹ از اے امپورٹنٹ کانسیپٹ ان دا رسک مینجمنٹ فریم ورک اٹ سیلف. اور وہ جو رسک مینجمنٹ کے آپ کہہ لیں کہ جو ایریاز ہیں، اس کو آپ صرف کوانٹیفائی نہیں کریں، بلکہ جو نان کوانٹیفائیبل ہیں ان کو بھی ایک طرح سے آپ ہائی لائٹ کریں، اور اپنے رسک اسیسمنٹس کے اسٹرکچر میں اس کو فیکٹر ان کریں. اس کے بعد جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ ریویو ہونا چاہیے. ایک یہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے رسک مینجمنٹ کا، اور اس کا جو اس کے پیچھے اسپرٹ یہ ہے کہ جو یونٹس یا جو ایریاز رسک ایکچولی لیتے ہیں، انڈرٹیک کرتے ہیں، وہ اس کو ریویو نہیں کریں گے، بلکہ انڈیپینڈنٹلی سیپریٹ اس کے لیے یونٹس ہونے چاہیے
جو کہ اس کو ریویو کریں گے، اس کو ایک طرح سے مانیٹر کریں گے. تو یہ بھی ایک اہم اس کا حصہ ہے رسک مینجمنٹ فریم ورک کا. اس کے بعد جو آخری آئٹم تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کانٹیجنسی پلانس ڈیولپ کریں، کیونکہ دیکھیے بینکنگ جو ہے وہ ایک اسینشیل سروسز کے دائرہ کار میں آتی ہے، اور اسینشیل سروسز کے حوالے سے اس میں ڈسرپشن جو ہے، ڈسکنٹینیوٹی آپ کی اکانومی یا آپ کا جو سیٹ اپ ہے پورے اس کا بزنس کا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکوں کو یہ خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے ایک طرح سے ڈیزاسٹر ریکوری پلانس، بزنس کنٹینیوٹی پلانس ان کیس آف سم ایونٹس، خدا نخواستہ جیسے فلڈز آ جاتے ہیں، ارتھکویک آ جاتے ہیں، یا کوئی اور انفورسین ایونٹ ہوتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے. تو یہ ایک بیسک گائیڈ لائنس تھیں جس نے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ایک طرح سے ایڈوائز کیا، اور بینکوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں، اور اس کے حوالے سے اپنا فریم ورک جو ہے، ظاہر ہے اس میں فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے آپ کو جب پروڈینشیل ریگولیشن آن کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اسٹیٹ بینک نے وہاں پر بھی کچھ گائیڈ لائنس دی تھیں، لیکن اس میں بھی اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ایمفسائز کیا تھا کہ بینکوں کو جو فلیکسیبلٹی ہے پالیسیز ڈیولپ کرنے کی، اسٹریٹجیز بنانے کی، اس کو ایک طرح سے امپیکٹ نہیں ہوتا. ہر بینک نے اپنے ریسورسز کے حوالے سے، اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے، اپنے جو اس کے دوسرے فیکٹرز ہیں، جو اس کی آپ کہہ لیں مارکیٹ کا اسٹیٹس ہے، اور جو اس کی جیوگرافیکل ریچ ہے، جو اس کا سائز ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے. اس گائیڈ لائنس کے بعد ہم نے کچھ اور آپ کے ساتھ پرسپیکٹو شیئر کیے تھے، جو کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی ایک گلوبل فائنینشیل اور کنسلٹنگ فرم نے کی تھی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. اس اسٹڈی کا صرف آپ یہ کہہ لیں کہ سمری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کمپلائنس ہے، جو رسک ہے، وہ ایک باکس ٹکنگ کا جو ایک پروسیس بن چکا ہے. بینکس جو ہیں ابھی تک اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمپلائنس فیکٹر ہے، ہم نے ریگولیٹری کمپلائنس کو میٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو رسک کلچر کو پورے آرگنائزیشن میں عام کیا جائے، رسک کلچر کو ایک طرح سے اویئرنیس جنریٹ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کے طور پہ کہ یہ جو کمپلائنس ہے، جو رسک مینجمنٹ ہے، یہ آپ کی بزنس میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو ویلیو ایڈیشن آپ کی جنریٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو اس میں کانسیپٹ تھا گورننس کا کانسیپٹ ہے کہ جو کمپلائنس اور گورنرس آر بیڈ فیلوز ان دا سینس کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ آپ جو سینئر مینجمنٹ ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، جو کنٹرول کے ایلیمنٹس ہیں، کہ اس کے اندر ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے، تاکہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آپ کی پبلک بھی شامل ہے، جس میں آپ کے ریگولیٹرز بھی ہیں، جس میں کسٹمرز بھی ہیں، ان کو پتہ ہو کہ جی کنٹرولز اور گورننس جہاں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا نارمز ہے، اکارڈنگ ٹو دا ایتھکس ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ضرورت اس چیز کی بھی محسوس کی گئی کہ وہ کیا چیز ہیں، وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایکس آرگنائزیشنز میں رسک مینجمنٹ کا جو ایک فریم ورک ہے یا رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے دیٹ ہیز بین ایڈیکویٹلی کورڈ، اس میں جو انہوں نے کچھ ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا کہ وہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ آرگنائزیشنز کو، بینکس ہیں، جو فائنینشیل سروسز کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو رسک ہیں ان کو کوانٹیفائی کریں، اگر کوانٹیفائی نہیں کرتے تو کم از کم جو اس کا وہ ہے آئیڈینٹیفائی ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورے اوور آل آرگنائزیشن میں ایک رسک اویئرنیس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ رسک کے حوالے سے ان ایریاز میں جائیں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، جس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، پروڈکٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں، تو وہاں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، آپ کو صرف کمپٹیشن کی خاطر وہاں نہیں جانا چاہیے. پھر اس میں ایک ایلیمنٹ تھا کہ انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے اور وہ رہے گا، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہ کریں، یو شوڈ ناٹ بی ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل، بلکہ اس انسرٹنٹی کو آپ ایک طرح سے مٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں. ایلیمنیٹ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی، یہ ان اے وے پاسبل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اس میں کچھ اور چیزیں یہ تھیں کہ آپ جو اس میں پرفارمنس کے میٹرکس ہیں اس کو آپ ریلیٹ کریں رسک مینجمنٹ کے ساتھ. اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جو پرفارمنس کے میٹرکس ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہوں یا کمپنی لیول پہ ہوں، اس میں رسک کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا. اور اس میں وہی آج کل جو کانسیپٹ بہت زیادہ جس پہ زور دیا جا رہا ہے وہ رسک ایڈجسٹڈ پروفٹیبلٹی کا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میکرو ویو لیتے ہیں تو رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کا ایک طرح سے جو اہمیت ہے وہ چیز سامنے آتی ہے. آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں.
اور اس میں جو کانسیپٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. اب وہ کانسیپٹ ہے ERM کا، انٹرپرائز رسک مینجمنٹ. اس کو کئی جگہ پر EWRM بھی کہا جاتا ہے. EWRM سے مراد انٹرپرائز وائڈ رسک مینجمنٹ. جیسا کہ یہ ٹرم انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے اوور آل رسک مینجمنٹ کا ان این آرگنائزیشن، پوری انٹرپرائز کا. اور اس کے پیچھے جو آپ یہ کہیں جو محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہے. رسک جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. مختلف جو رسک ہیں، مختلف جو رسک کے ایریاز ہیں وہ ایک طرح سے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس کی وجہ سے جب ایک آرگنائزیشنس کے سامنے جو رسک کا آتا ہے فیکٹر، تو اس کو یہ لنکیجز جو ہیں اور اس کو جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کے سامنے انٹر ڈیپینڈنسیز ہیں، اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس چیز کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ERM کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر سامنے آتا ہے. اور ہم نے آپ کو اس ایک لیکچر میں جب آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو بینکنگ میں رسک کی مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کیٹیگریز میں پھر سب کیٹیگریز ہیں، جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹ ہے، HR ہے، فائنینشیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ رسک ہے. اس کے اندر پھر مختلف اور کیٹیگریز ہیں. تو اگر آپ ان لسٹ پہ نظر ڈالیں تو یہ صرف ایک رسک کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک لنکیجز ہیں، ان کے درمیان انٹر ڈیپینڈنسیز ہیں. اور ایک رسک دوسرے کے ساتھ، جب ہم نے سسٹمز تھنکنگ کی بھی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس میں یہی کانسیپٹ تھا کہ جب سسٹم کے ویریس کمپوننٹس جو ہیں جو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو آپس میں لنک ہوتے ہیں، اور فیڈ بیک کی وجہ سے جو الٹیمیٹ رزلٹ سامنے آتا ہے، جو سسٹم آپ کو جو بیہیویئر پروڈیوس کرتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں، سسٹم کے جو پارٹس ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کی لنکیجز کو، ان کی انٹر ڈیپینڈنسیز کو. اور اسی لیے یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ سامنے آیا کہ جو رسک ہیں مختلف قسم کے، چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو، چاہے وہ مارکیٹ رسک ہو، یا آپریشنل رسک ہو، یا اس کے ساتھ لیکوڈیٹی رسک ہو، ان کا آپس میں تعلق ہے. اور کوئی جب یہ رسک کنورج کرتے ہیں تو پھر یہ ایک طرح سے بینک کے لیے اوور آل رسک پروفائل سامنے آتا ہے. اور یہ چیزیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس چیز کو رسک مینجمنٹ کا اور جو ERM کا کانسیپٹ ہے وہ ایک طرح سے کلیئر ہوتا ہے. اس میں آپ کو بتاتے ہم چلیں کہ ایک بہت مشہور کوٹ ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے. کچھ عرصے پہلے جو امریکہ کا جو ایکس فیڈ کے چیئرمین تھے ایلن گرین اسپین، جو کافی نون فگر ہیں، اور انہوں نے امریکہ کی ایک طرح سے جو لینڈسکیپ تھا بینکنگ کا، فائنینشیل انڈسٹری کا، اس کو بڑا امپیکٹ کیا. تو ان کا یہ ایک مشہور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کوٹ تھا بینکنگ میں. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ کسی بینک کا سائز یا اس کی ڈائیورسٹی اس کی سکسیس کو ایک طرح سے گارنٹی نہیں کرتی، بلکہ کسی بینک کی سکسیس ڈپینڈنٹ ہے، اس کی گروتھ، اس کا سروائیول رسک مینجمنٹ پہ ہے. تو یہ ایلن گرین اسپین کا جو ایک کوٹ ہے، اور اپنے وقت میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو تھے ان کے کامنٹس جو تھے پورے ایڈورس یا پازیٹیو کامنٹس پوری مارکیٹس کو موو کرتے تھے. تو ان کے اس کامنٹ سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ERM کا کانسیپٹ ہے، جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے ایک انٹرپرائز لیول پہ، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ ERM کی جو یہ کانسیپٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ سامنے آتا ہے کہ رسک جب کنورج کرتے ہیں، اور اس کی رسک کی کنورژن سے جو سامنے سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے لیے بینکوں نے کیا تیاریاں کی ہیں، بینک اس کے لیے کس حد تک وہ ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے اہم چیز سامنے آتی ہے کہ ابھی تک بینکوں نے سائلوڈ اپروچ کو اپنایا تھا. سائلوڈ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ سائلوڈ اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف لیول پہ، مختلف ٹائمنگز میں، اور مختلف آپ کہہ لیں کہ سیٹ اپ میں رسک کو مینیج کر رہے ہیں. اسی سائلوڈ اپروچ نے الٹیمیٹلی جب لوگ آئسولیٹ ہو گئے، ان کو سامنے پورا میکرو ویو نہیں آیا، تو جب سچویشن ڈیٹریٹ ہوئی، یا حالات یا مارکیٹ یا انوائرمنٹ ان کے اگینسٹ گئی، تو دے ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریئلی نو ویئر دا آرگنائزیشن، ویئر دا بینک اسٹینڈ. تو اس سائلوڈ اپروچ کو ایک طرح سے بریک کرنے کے لیے، اس سائلوڈ اپروچ کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جو اس کے ایڈورس امپیکٹ ہیں، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ERM کا کانسیپٹ سامنے آیا. تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس چیز پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ERM
جو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ اور اگلے لیکچر میں اس کو ہم مزید وضاحت کریں گے، اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم ERM کی بات کرتے ہیں تو اس میں لنکیجز کی کیا ہے کانسیپٹ؟ لنکیجز کا کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسیز ہیں بینک کی، جو اسٹریٹجی ہے، جو اوور آل ہے، ان کے درمیان جو ویژن ہے آپ کہہ لیں کہ اس کے اور رسک کے درمیان الائنمنٹ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ کراس پرپزز ہوں گے تو وہ پھر اسٹریٹجی بھی ان اٹ سیلف سکسیزفل نہیں ہوگی، اور پھر جو رسک مینجمنٹ کا جو ایریا ہے وہ بھی افیکٹو نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بینکنگ از اے رسک بزنس، جیسے ہم نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ بینکنگ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ رسک ٹیکنگ ہے۔ اب آپ نے رسک ٹیکنگ کو ایک طرح سے جو کانسیپٹ ہے رسک ریوارڈ ٹریڈ آف کو آپ نے ایک طرح سے آپٹمائز کرنا ہے۔ اس میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے رسک کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یا رسک کو ختم کرنا ہے، وچ از obviously in a way unnatural to the business of bank۔ اور ہم جب لنکیجز کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ صرف ایک لنکیجز نہیں ہے، بلکہ جو سسٹم کی ڈائنامکس ہیں اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم مثال لیں مارگیج کی، جو مارگیج بزنس ہے بینک کے اندر، اور آج کل چونکہ مارگیج کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، اور جو کرائسس فائنینشیل کرائسس شروع ہوا تھا سب پرائم مارگیج کی مارکیٹ سے، تو اس لیے مثالوں میں رسک مینجمنٹ کی جب اور ERM کی بات ہوتی ہے تو مارگیج کے ایک طرح سے سیگمنٹ کو سامنے لایا جاتا ہے، اس کی مثال رکھی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایونٹس جو تھے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کیوں ERM کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ جب دیکھیں گے کہ یہ جو ایک پورا جو بینک ہے جس کے اندر اگر ایک مارگیج کا سیٹ اپ ہے، ایک سیگمنٹ ہے، ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے، لیکن اس کی جو آبجیکٹیوز ہوں گے، جہاں ان کے آبجیکٹیو سیلز کے ہوں گے، گروتھ کے ہوں گے، پروفٹیبلٹی کے ہوں گے، کیا انہوں نے اس میں جو اوور آل جو کمپنی کا رسک کا جو ویژن ہے، جو رسک کا انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے بات ہے، جو رسک کیپیسٹی کے حوالے سے ہے، کیا اس کے اور اس کے درمیان الائنمنٹ ہے یا نہیں؟ تو یہ جب ہم لنکیجز کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کی ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ان کی انٹر ڈپینڈنس کو دیکھنا ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں جو مختلف پھر رسک کے جو ایریاز ہیں، جس میں سب سے پہلے جس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مارگیج میں اس میں وہ کریڈٹ رسک ہے، اس کے بعد مارکیٹ رسک بھی ہے، لیکوڈیٹی رسک بھی ہے، تو وہ پھر ان کی سب کی جو ایک طرح سے جو ہے آپ لنک کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ERM کا کانسیپٹ وقت کی ضرورت ہے۔ بینکس چاہے جو اس وقت باہر کے ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ اسٹڈیز نے پروف کیا ہے کہ ابھی بھی وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں، وہ اتنے ان کی جو ریسورسز ہیں یا آپ کہہ لیں ان کی کیپیبلٹیز ہیں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئیں۔ تو جب ان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو جو پاکستان کا جو سیناریو ہو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک طرح سے اپنے آپ کو بی لٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں کہ اگر جو ڈیولپ ورلڈ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یا جن کا فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم ہمارے سے کافی آگے ہے، اگر وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کے لیسنس کو اپنے لیے ایک طرح سے آگے بڑھنے کے لیے ایک طرح سے بینچ مارک بنائیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بجائے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور انتظار کریں کہ کل کو یہ چیز ریگولیٹرز کی طرف سے یا وقت کی ضرورت کے تحت ہمارے سر پہ آ پڑے گی تو اس کا ہم پھر ایکشن لیں گے۔ تو ہمارا یہ سجیشن یہ ہے، ہم جو فیل کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بینکنگ میں جو لوگ انوالو ہیں اس میں ریگولیٹرز بھی ہیں، اس میں سینئر مینجمنٹ بھی ہیں، اور اس میں جو دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں پرو ایکٹیو اپروچ لے کے آئیں۔ اور اس میں ERM کا کانسیپٹ کوئی بہت زیادہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ اس کانسیپٹ کو صرف سمجھنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب ERM کی اتنی زیادہ بات کی جا رہی ہے تو کیا یہ ERM کا کانسیپٹ اوور نائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے؟ کیا یہ آل آف اے سڈن دنیا نے ریئلائز کیا، یا فائنینشیل یا بینکنگ ورلڈ کے جو پلیئرز تھے ان کو احساس ہوا کہ ہمیں ERM کی طرف آنا چاہیے؟ اس کا اگر آپ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں تو اس وقت یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وٹ آر دا فیکٹرز وچ آر ان اے وے ڈرائیونگ دس فوکس آن ERM۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دیر آر 4 فیکٹرز جو کی ڈرائیورز ہیں
جو ایک طرح سے ERM کے پروسیس کو ایک طرح سے اجاگر کر رہے ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ یہ جو 2007 میں جو ایک کرائسس شروع ہوا تھا وہ ظاہر ہے فائنینشیل سیکٹر سے شروع ہوا تھا، جس نے الٹیمیٹلی ساری دنیا کو، امریکہ کی اکانومی کو، یورپ کی اکانومی کو اور پھر گلوبلی لیا، اور وہ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے گلوبل میلٹ ڈاؤن جس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ایونٹس جو تھے یا یہ سرکمسٹانسز تھے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ وہاں جو انالیسز ہوئی کہ رسک مینجمنٹ واز ون آف دا میجر ایریاز جس کے اندر یہ کمی محسوس کی گئی۔ اس میں جو پلیئرز تھے، اس میں جو ایون ریگولیٹرز تھے، ان کی بھی افیکٹونیس کو ایک طرح سے اسکروٹنائز کیا گیا۔ تو ان ایونٹس نے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب پرائم مارگیج کا جب یہ جو سیکٹر تھا، اس میں جب یہ ایک طرح سے پرابلم شروع ہوئی، اس میں کنٹیجین کا افیکٹ آیا، تو اس میں جو مختلف پلیئرز تھے دے ور ناٹ اویئر کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ساری جو لنکیجز تھے یا انٹر ڈپینڈنسی تھی، ان کا لوگوں کو قطعاً علم ہی نہیں تھا۔ وہ جان نہیں رہے تھے کہ ہمارے ایک ایکشن سے کیا اس کا پورا سسٹم پہ امپیکٹ پڑے گا، پوری انڈسٹری اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور اس سے نہ صرف یہ ایک کریڈٹ کرائسس جنریٹ ہوا، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو پرائسز تھیں ہاؤسنگ کی وہ کریش کر گئیں، اور اس کی وجہ سے بینک جو ہے جو ڈیفالٹ میں، جو ان کے جو تھے کریڈیٹرز جو تھے، جو ان کے لون جن کے نام تھے، جو بورورز تھے، وہ ڈیفالٹ کرنے لگے، ان کی ری پیمنٹس کی جو کیپیسٹی تھی وہ ایک طرح سے افیکٹ کر گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو دوسرے کرائسس کو جنریٹ کیا وہ لیکوڈیٹی کرائسس تھا۔ پورا بینکنگ سیکٹر، پورا فائنینشیل سیکٹر ایک لیکوڈیٹی کرائسس، لیکوڈیٹی شارٹیج کے ایک طرح سے اس میں وشس سائیکل میں آ گیا۔ تو ان چیزوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور اس میں ظاہر ہے جہاں بینکوں کی اپنی کمزوریاں تھیں، بینکوں کے میں یہ تھا کہ جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے بڑے سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس جو رسک کو کور کرنے کے حوالے سے سمجھے جاتے تھے، ڈیریویٹوز کی بات ہوئی، سیکورٹائزیشن کی بات ہوئی، تو اس کے اندر پھر فلاز نظر آنے شروع ہو گئے۔ وہ فلاز کیا تھے کہ رسک جہاں لیا جاتا تھا وہ الٹیمیٹلی کسی اور کو پاس آن کر دیا جاتا تھا، اور اس پروڈکٹ کا یا اس ٹرانزیکشن کا، یا آپ کہہ لیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو بزنس کی ڈیل تھا، اس کا بینیفٹ کوئی اور لوگ لیتے تھے، اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ رسک کے حوالے سے کہیں اور جا کے افیکٹ پڑتا تھا۔ تو یہ جو آئسولیشن میں جو کام ہوا نا، اس نے سارے اس کو، تو اس وقت اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا گیا ریگولیٹرز کے حوالے سے، اینالسٹ کے حوالے سے، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے، اور بینک کی مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے رسک مینجمنٹ کا، اس میں بہت فلاز ہیں، اور اس فلاز کو دور کرنے کے لیے ظاہر سب نے ایک طرح سے سر جوڑ کے بیٹھے۔ اور اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں، اب G20 کا جو کانسیپٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم نے جب تک سب مل کے ساری اکانومیز، خاص طور پہ G20 جو ملک ہے، 20 ممالک ہیں، ان کی اکانومیز، ان کے فائنینشیل سیکٹرز آپس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، کولابریٹ نہیں کریں گے، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کرائسس سے پہلے کچھ بہت ہائی پروفائل کارپوریٹ فیلیئرز بھی سامنے آئے تھے، جنہوں نے رسک مینجمنٹ کے، ان کا ظاہر ہے ان کمپنیز کا یہاں ہم نام نہیں لیں گے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان کمپنیز نے جو ان دیئر اون رائٹ بہت ایک ملٹی نیشنل تھیں، گلوبل کمپنیاں تھیں، لیکن ان کے ہاں جب دیکھا گیا ون فائن ڈے کہ ان کے جو کچھ انڈیویجول، کچھ آپ کہہ لیں کہ بنچ آف جو ڈیلرز تھے، یا بنچ آف آپ کہہ لیں انڈیویجولس تھے، انہوں نے اتنا زیادہ رسک لیا جو کہ اس کمپنی کی کیپیسٹی رسک ایپیٹائٹ سے زیادہ تھا، جو وقتی طور پر ان کو پروفٹ تو پرووائڈ کر گیا، لیکن الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو دا ڈاؤن فال، بینکرپسیز آف دوز کمپنیز۔ اس کو بھی جب ہم نے سب چیزوں کو دیکھا تو یہ ایک فیکٹر سامنے آیا کہ وہ ساری چیزوں نے ERM کے کانسیپٹ کو کس طرح ہائی لائٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس سے لنک ہے، دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹرنجنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے حوالے سے۔ ریگولیٹرز نے بھی محسوس کیا کہ یہ جو کرائسس آیا اور کرائسس کی جو وجوہات تھیں، اس میں جہاں بینکوں کی اپنی آپ کہہ لیں ایکسیسز تھیں، بینکوں کی اپنی ویکنیسز تھیں، یا ایلیمنٹ آف یہ کہہ لیں کہ گریڈ تھا، اس میں ریگولیٹرز کی طرف سے بھی جو ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ مانیٹر کرنا چاہیے تھا، یا ان کے جو بزنس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ چیز سامنے آئی کہ اس کی کمی محسوس کی گئی۔ تو جب اس کی وجہ سے ظاہر ہے ریگولیٹرز نے بھی آپ کر لیں کہ انہوں نے اپنے رول کو اور زیادہ ایک طرح سے وہ کیا، اور بینکوں کو اور فائنینشیل انڈسٹریز کے پلیئر کو ریگولیٹرز کی جانب سے، اگر ہم امریکہ کی بات کریں
تو وہاں SECP فیڈرل ریزرو انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اب یہ سرٹن ریگولیشنز ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو فالو نہیں کرنے کی صورت میں اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گے، اس میں پینلٹیز بھی ہوں گی، اس میں انڈیویجولز لوگوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اس میں ہائی پروفائل آپ کہہ لیں کہ جیل ٹرمز تک بھی ہوگا۔ تو یہ جب چیزیں ہوئیں، پھر نہ صرف یہ کہ بلکہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم مثال لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج ہے، انہوں نے بھی اپنی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس، وہ کمپنی جو لسٹ ہونا چاہتی ہیں اس میں بہت زیادہ ایک طرح سے انہوں نے کلازز ایڈ کیے تاکہ ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی اور خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کلیئر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بازل 2 کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم سب جانتے ہیں، جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز سامنے آئی کہ جب تک آپ رسک کو انٹرپرائز وائڈ پہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس کو میجر نہیں کریں گے، اس کو رپورٹ نہیں کریں گے، اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے، تو یہ جو رسک کی جو ہے جو سچویشن ہے یہ ایک کمپنی کے لیے ایک طرح سے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا آئٹم تھا، گلوبل لیول پہ ساتھ ہی ساتھ انیشیٹوز لیے جا رہے تھے گڈ گورننس کی طرف۔ ہم نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا کہ گڈ گورننس بھی آج کل بہت ایک طرح سے ہائی آن دا ایجنڈا آف کارپوریٹ اینڈ ریگولیٹرز، کہ گڈ گورننس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو بینکس ہیں اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ان کی آپ کہہ لیں کہ سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کی ویل ڈیفائنڈ رسپانسبلٹیز، ان کے رولز، اس میں ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی، ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ڈاؤن دا لائن ہونا چاہیے، اور جو نارمز ہیں، جو اس میں کنٹرول پروسیجرز ہیں، جو اس میں آڈٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو جنرل پبلک ہے، جو کسٹمرز ہیں، آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یا انویسٹرز ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں گڈ گورننس کی اس پرٹیکولر کمپنی کے اندر فالو ہو رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے جب گڈ گورننس ایک اوپنلی سامنے آئے گی، اس کے امپیکٹ نظر آنا شروع ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ایک کمپنی کی ریپوٹیشن کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس میں چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ جنہوں نے ERM کے پروسیس کو ارلی اڈاپٹ کیا، اس کو ان کے بینیفٹس نظر آئے، اور وہ ظاہر بینیفٹس کی وجہ سے بھی ERM جو لوگ فالو نہیں کر رہے تھے یا جنہوں نے ابھی ERM کے اوپر وہ توجہ نہیں دی تھی، تو وہ چیز بھی سامنے آئی کہ ان بینیفٹس کو اگر یہ کمپنیز جو کہ ابھی فی الحال مائنورٹی میں ہیں اڈاپٹ کر کے یہ بینیفٹس لے سکتی ہیں، تو وائی ناٹ ادرس۔ تو اس بینیفٹس کو ان آپ کہہ لیں کہ جو ان کو ایڈوانٹیجز ملی، اس کی ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے بھی ERM کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کچھ بہت ظاہر ہے، اس میں کمپنیوں کے نام نہیں دیے گئے، لیکن جنہوں نے ERM کے پروسیس کو، ERM کے سسٹم کو اپنے یہاں انکارپوریٹ کیا، ایک طرح سے امپلیمنٹ کیا، تو آپ دیکھیں ان کو ویریس ایریاز میں اس کے کتنے بینیفٹس ملے۔ اور ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ بینیفٹس تھے، یہ شیئر ہولڈر ویلیو کی امپرومنٹ کے حوالے سے تھے، یہ ارلی وارننگ کے حوالے سے تھے، اور اس میں لاس ریڈکشن کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا، اور اس میں ریگولیٹری کیپٹل ریلیف کی آپ دیکھیں کتنی بڑی فگر جو سامنے آئی، اور انشورنس کاسٹ کا جو اس میں ریڈکشن ہے سامنے آئی۔ تو یہ جو بینیفٹس بھی دیکھے گئے، تو اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اگر ERM کو اڈاپٹ کیا جائے تو یہ جو پیکج ہے، اور یہ ظاہر ہے ایک صرف لمیٹڈ بینیفٹس کا پیکج نہیں ہے، بلکہ دس لسٹ کین آلسو گو آن، دس لسٹ کین انکریز۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں نٹ شیل میں، تو پھر یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان فیکٹرز نے، ان ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کازز نے ERM کے پروسیس کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ جو بینکس نے ایک طرح سے ان کو اٹینشن دینا شروع کی۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ERM کے پروسیسز کیا ہیں۔ ERM جو ہے ظاہر ہے ایک آسان اس کی ڈیفینیشن دے کے آپ اس کو نہیں کر سکتے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ERM کا پروسیس اگر آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ کو کہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ دیر آر 4 اسٹیجز، اور ظاہر ہے 4 اسٹیجز اگین آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، ان کے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان ہر اسٹیج کے جو اندر مختلف کمپوننٹس ہیں، ہر اسٹیج کی جو مختلف ریکوائرمنٹس کو اس کو تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس سے اویئرنیس جنریٹ کی جائے، تاکہ جب ERM کا پروسیس امپلیمنٹ کیا جائے، لانچ کیا جائے، تو اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے ایٹ آل لیولس آف دا بینک، ایٹ آل لیولس آف دا آرگنائزیشن۔ جب ہم پہلے
اسٹیج کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ ERM فاؤنڈیشن ہے. یہ فاؤنڈیشن ایز دا نیم سجیسٹ از سم تھنگ آن وچ ایکچولی ERM پروسیس از گوئنگ ٹو بی بیسڈ. اور ظاہر ہے کسی چیز کی فاؤنڈیشن جب تک سالڈ نہیں ہوگی، ساؤنڈ نہیں ہوگی، ایڈیکویٹ نہیں ہوگی، تو اس کی باقی چیزیں ظاہر ہے اسی ساتھ افیکٹ ہوں گی. اس میں جو چیز آتی ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کی طرف سے جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ٹون فرام دا ٹاپ. وہ یہ ہے کہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز والے ہیں، ان کا ٹیک کیا ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، ان کی پالیسیز کیا ہیں، ان کا گورننس اسٹرکچر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے کس حساب سے پالیسیز ڈیوائز کر کے ڈاؤن دا لائن کمیونیکیٹ کی گئی ہیں، اور اس میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ چیز ہوتی ہے تو ریسورس ایلوکیشن کی بھی بات آتی ہے، اور ظاہر ہے جو ڈیسیجن میکرز ہیں انہوں نے اس پروسیس کو جب لانچ کرنا ہے تو اس میں ریسورسز کی ضرورت پڑے گی. فائنینشیل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، تو اس میں IT کے حوالے سے بات ہوتی ہے، آپریشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس اسٹیج پہ آپ کو ریسورس ایلوکیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اور جب تک ریسورسز پراپرلی الوکیٹ نہیں ہوں گے، ایڈیکویٹلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے، کوئی بھی پروسیس، کسی قسم کا پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا. اس میں پھر ERM فریم ورک کی بات ہوتی ہے، جس کے اندر ایک طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بینک یا جو ادارہ ہے وہ ERM کے پروسیس کو اگر لانچ کر رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو اس میں اس بینک کی رسک ایپیٹائٹ کیا ہے، رسک کیپیسٹی کیا ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں، اس کو مانیٹر کس طرح کیا جائے گا. تو یہ سارے رسک ERM فریم ورک کے اس میں آتے ہیں. اس میں رسک پالیسیز بھی اسی کا ایک حصہ ہیں جو کلیئرٹی کے ساتھ کنوے ہوں گی، تاکہ جو اس میں لوگ انوالو ہیں یا اس کے ساتھ جو بزنسز ہیں، خاص طور پہ جو ایک طرح سے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جو دوسرے سیگمنٹس ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم رسک لینے جا رہے ہیں کس ایریا میں رسک نہیں لینا، کس میں لینا ہے، اگر لینا ہے تو اس کو کس طرح آپ نے میٹیگیٹ کرنا ہے. اس میں جو فاؤنڈیشن میں ایک اور اہم چیز سامنے آتی ہے وہ ہے انسینٹو سسٹم. ظاہر ہے یہ ایک کوئی بھی کمرشل ادارہ جو ہے، کوئی بھی جو آپ کہہ لیں کہ بینکنگ بھی جس میں شامل ہے، جب تک آپ لوگوں کو ایک پراپر کلیئرلی ڈیفائنڈ انسینٹو نہیں دیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اور ان کی پرفارمنس کس حد تک آپ افیکٹ ہوگی. تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ انسینٹو سسٹم شوڈ بی لنکڈ. اس میں صرف پرفارمنس ہی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو اوور آل جو یونٹس ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو ٹیمز ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی جو الٹیمیٹلی پروفٹیبلٹی اگر وہ یا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، آر دوز ریونیوز اور دوز پروفٹیبلٹی ایلیمنٹس آر لنکڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا رسک ایڈجسٹڈ افیکٹ. رسک ایڈجسٹڈ پروفٹیبلٹی کا کانسیپٹ اب بہت آپ کہہ لیں کہ ہو گیا ہے، اور بازل 2 کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایسیٹس کی الوکیشن ہے وہ رسک کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے، اور جو الٹیمیٹلی ٹیئر 1 کیپٹل بھی ڈٹرمن ہوتا ہے، اس میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس میں رسک کے ایلیمنٹ کو کس طرح کوریج دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور ایلیمنٹ ہے فاؤنڈیشن میں وہ ہے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا. جیسا کہ ہم شروع سے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پارٹ ہے، ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ضرورت اس چیز کی ظاہر ہے بہت آبویس ہے کہ جب آپ ERM پروسیس کو لانچ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ کو بینک وائڈ بیسس پہ لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے یہ ایون جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، جو ڈیولپڈ فائنینشیل سسٹمز ہیں، وہاں پر بھی اس کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جو پروفیشنل آپ کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں، جو پروفیشنل آپ ٹیلنٹ ہے، اس کی کمی ہے. تو ضرورت ظاہر ہے اس چیز کی ہے کہ جو انڈسٹری کے پلیئر ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں، وہ اپنے سیلف لیول پہ، اپنے آرگنائزیشن لیول پہ ویٹ نہ کریں کہ ریگولیٹرز یا کوئی اور انڈسٹری کی باڈیز مل کے اس چیز کو کریں گی پروموٹ. وہ خود ٹریننگ کے پروگرامز کو، ایجوکیشن کے پروگرام کو ERM کے حوالے سے، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے پروموٹ کریں، اس کو لانچ کریں آن این آن گوئنگ بیسس. وہ ایک کیڈر آف آپ کہہ لیں پروفیشنلز تیار کریں جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہیرارکی میں جو سینئرز لوگوں کی جگہ لیں. ظاہر ہے کہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس. جب تک لوگ اس میں تیار نہیں ہوں گے لرننگ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، تو ظاہر ہے یہاں گیپ آ جائے گا. اور پھر اگر ERM پروسیس اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے
اور اس کے اندر افیکٹونیس آ رہی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ہیومن ریسورس آسپیکٹ ہے اس کو بھی اکارڈنگلی تیار کریں. اس میں جو اب نیکسٹ اسٹیج جو آتا ہے ERM کا وہ ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ اسیسمنٹ. یہ بھی ایک اہم اسٹیج ہے جس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ اپروچ کو اپنایا جاتا ہے. اس میں ایک کانسیپٹ ہے انوینٹری آف رسکس. رسک کی اسیسمنٹ کو ایک طرح سے ایک انوینٹری فارم میں لایا جاتا ہے. جب ہم ٹاپ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بینک کی پالیسیز ہیں ایٹ دا سینئر لیول، ایٹ دا بورڈ لیول، اور جس میں اسٹریٹجی کی بات ہوتی ہے اور اس میں دوسرے جو میجر ایریاز ہیں اس کو لنک کرتے ہیں آپ اپنے اس رسک اسیسمنٹ کے ساتھ کہ آپ جب اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں کن ایریاز میں جانا ہے، کون سے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں، کون سے ریجنز کے اندر آپ نے کرنا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجک لیول پہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد جب ہم باٹم اپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپریشنل ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں IT کے ایشوز آ جاتے ہیں. اس میں وہ فنکشنز ہیں جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بزنس ماڈل میں آپ سے ڈسکس کیے تھے، جو سپورٹ فنکشنز ہیں وہاں سے بھی آپ ایک طرح سے فیڈ بیک لے کے انوینٹری جنریٹ کر کے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر رسک اسیسمنٹس کیا ہے. آپ اس میں رسک کو اسیس کرتے ہیں، رسک کے فیکٹر کو اسیس کرتے ہیں، آپ اس میں ایک طرح سے انوینٹری ڈیولپ کرتے ہیں. جب ہم آڈٹ ریویو کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی وہ ایریا ہے جہاں سے آپ کو یہ فیڈ بیک ملتی ہے کہ جو رسک کو آپ اسیس کر رہے ہیں، جو آڈٹ نے ایک طرح سے ایریاز کو ہائی لائٹ کیے ہیں، آپ وہاں سے رسک کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اسیس کرتے ہیں. تو آڈٹ ریویو بھی از ون آف دا ایریا ویئر یو کین ڈیولپ دا رسک اسیسمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کہ کن کن ایریاز میں ضرورت ہے اس کو. کیونکہ ہر بینک اور خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر میں آڈٹ جو ہے، انسپیکشن جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا جو چونکہ ویسے ہی ان کا فنکشن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا جو فیڈ بیک آپ کے سامنے آتا ہے رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ ان بائزڈ ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے اس میں لانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو اسیسمنٹس ڈیولپ کرتے ہیں وہ کسی حد تک ریئلسٹک ہوتے ہیں، وہ کسی حد تک گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس ہیں وہ بھی اس سٹیج میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کے اندر جو ہیں کسٹمرز ہیں، اس کے اندر کنسلٹنٹس ہیں، اس کے اندر ریگولیٹرز ہیں، آپ ان سے بھی ایک طرح سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ان کی فیڈ بیک بعض دفعہ جنرلائزڈ ہوتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، اسٹیٹ بینکس ہیں، وہ بھی ایک طرح سے بہت فریکوینٹ بیسس پہ ڈائریکٹیوز بھیجتے رہتے ہیں رسک کے حوالے سے. تو ان کے بھی آپ کہہ لیں کہ جو ریویوز سے ایک جو اسیسمنٹس ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ چیزیں اب آپ کو اس سٹیج کے اندر ہیلپ کرتی ہیں ایک پورا انوینٹری جنریٹ کرنے میں. تو یہ جو سٹیج ہے اگر آپ دیکھیں اس میں اندر جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ ایک طرح سے سبجیکٹیو ہیں، وہ ایک طرح سے کوالٹیٹیو ہیں، اور اس کو ظاہر ہے اب ضرورت ہے کہ اس کو اگلے سٹیپ میں جا کے کوانٹیفائی کیا جائے اور اس کو اگلے سٹیج میں جا کے ایک طرح سے اس کو جو ہے اپلائی کیا جائے. تو اگلا سٹیج اسی والے سے رسک میجرمنٹ اور رپورٹنگ کا سٹیج ہے. اس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں وہ KRI کا کانسیپٹ ہے، کی رسک انڈیکیٹرز. یہ ایک بہت اہم ایریا ہے رسک مینجمنٹ کا اور اس کے اندر بہت کام ہوا ہے. اور اگر یہ آپ KRI کے حوالے سے اور جاننا چاہتے ہیں تو اگر آپ نیٹ پہ جائیں، گوگل میں جا کے کریں تو آپ کو بے تحاشا اس کے اندر انٹریز ملیں گی. اور KRI کا کانسیپٹ کسی بھی بینکنگ کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. KRI کا کانسیپٹ بہت وائڈ ہے، بہت ویریڈ ہے، اور اس کے اندر بہت ورائٹی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں بینکنگ کے حوالے سے، بینکنگ رسک کے حوالے سے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے بھی کہ اس کو اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ بعض دفعہ آپ اس ڈیٹیل سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو KRI ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اب اس رسک کو جو آپ نے اسٹیج 2 پہ اوپر جو آپ نے اسیسمنٹس کی تھی آپ اس کو اب کوانٹیفائی کریں گے، آپ اس کو ایک نمبر دیں گے، آپ ایک پرسنٹیج دیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ پرفارمنس ورسز اسٹینڈرڈس کا ہے. پرفارمنس ورسز اسٹینڈرڈ کا کانسیپٹ یہ ہے KRI کے ساتھ ساتھ KPI کا، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ان اے وے آپ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں کہ وہ لیک کرتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے یہ پرفارمنس، چاہے وہ انڈیویجول پرفارمنس ہو، یونٹ کی پرفارمنس ہو یا بینک کی پرفارمنس ہو، اور پرفارمنس کے ویریس بینچ مارکس ہوتے ہیں، اس کے اگینسٹ ایک طرح سے ایکسپیکٹڈ پرفارمنس کیا تھی اور ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے. تو یہ جو KPIs ہیں
وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے آفٹر دا فیکٹ ہوتے ہیں, وہ لیگنگ انڈیکیٹرز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. تو اس سٹیج پہ آپ ان کو بھی ایک طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو KPIs ہیں وہ کیا تھے, ان کی ایکچولی پرفارمنس کے جو انڈیکیٹرز تھے, جو میٹرسز تھے وہ کیا تھے, اور ایکچوئل پرفارمنس جو سامنے آئی کیا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ جو KRIs کی ڈیولپمنٹ, KPIs میں اسیسمنٹ جو ہے, پھر یہ آپ ایک طرح سے بورڈ کو سبمٹ کرتے ہیں, آپ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور اس میں کانسیپٹ ہے ڈیش بورڈ. ڈیش بورڈ کیا ہے؟ جیسا کہ یہ ٹرمز سجیسٹ کرتی ہے, یہ ایک طرح سے آپ کے سامنے ایک اوور ویو آ جاتا ہے, مینجمنٹ کے سامنے ایک اوور ویو آ جاتا ہے کہ ان اے گیون پوائنٹ آف ٹائم, ان اے گیون انٹرول, بینک کا جو ایکسپوجر ہے رسک کا مختلف حوالے سے, مختلف ایلیمنٹس کے حوالے سے, رول کے حوالے سے کہ رولز لوگوں کے کیا ہیں, یونٹس کے کیا ہیں, وہ ایز اے پکچر سامنے آ جاتا ہے. یہ ڈیش بورڈ ہے. تو یہ بات ضروری ہوتا ہے, اور یہ رپورٹنگ آپ مینجمنٹ اور بورڈ کو دیتے ہیں. اور ظاہر ہے بورڈ اور مینجمنٹ الٹیمیٹلی اس ڈیش بورڈ کی بیسس پر بعض دفعہ یہ ہے کہ پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے, یا کچھ اور میجر ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں کہ جب اس میں ویریئنسز کو دیکھ کے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ پبلک ڈسکلوجر کا ہے. پبلک ڈسکلوجر بھی بہت اہم ہے, اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی جو بینکس ہیں دے آر رادر پبلک لمیٹڈ کمپنیز. تو ان کا جو ایک پبلک ڈومین کے اندر جو ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, ڈسکلوجر کے حوالے سے, وہ بہت ایک اہم رسپانسبلٹی ہے. تو اس میں جو پبلک ڈسکلوجر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے رسک کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے ایک طرح سے کوانٹیفائی کی ہیں, جو پرفارمنس آپ نے ڈیولپ کی ہے, جو ڈٹرمن کیا ہے, جو گیپس ہے اس کے اندر, اور آپ نے جو اپنے بورڈ کو, جو سینئر مینجمنٹ کو آپ نے جو دیا ہے, اس کو آپ اب پبلک کو ایک طرح سے شیئر کرتے ہیں. اور یہ نارملی یہ ڈسکلوجرز جو ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ جو بیلنس شیٹس ہوتی ہیں بینک کی, اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں, اور اس میں ایک ایلیمنٹس کو صرف نمبرز کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا, بلکہ اس میں اندر جو نمبرز کے ٹرینڈز ہیں اوور اے پیریڈ, اور اس ٹرینڈ کی انالیسس دی جاتی ہے. اس کے اندر کامنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے اندر پبلک کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں, نان ٹیکنیکل لینگویج میں, ایک عام پبلک کو جو اگر شیئر ہولڈر ہے یا کوئی اور جو اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ بینک کے افیئرس کے متعلق جاننا چاہتا ہے, یا اور کوئی انٹرسٹڈ آپ کہہ لیں کہ ریٹنگ ایجنسیز والے ہیں, ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو ڈسکلوجر آ رہا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کے پیچھے کیا فریم ورک کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اور کیا ایریاز ہیں. تو یہ پبلک ڈسکلوجر بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی اہمیت, اس کی آپ کہہ لیں کوالٹی ڈٹرمن کرتی ہے ایک بینک کی انٹینشن کو. اور دیکھا گیا ہے جو کچھ سروے اور جو کچھ انالیسس سامنے آئی ہیں کہ جن بینکس کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ ڈسکلوجرز بہت ٹرانسپیرنٹ تھے, بہت کلیئر تھے, ان کا ایک طرح سے ریپوٹیشن وائز ان کی الٹیمیٹلی جو آپ کہہ لیں کہ اس میں اس نے ہیلپ کیا مارکیٹ شیئر میں, اور ان کا جو امیج ہے ایک بینک کہہ لیں کمیونٹی کے اندر ایک بہتر امیج ہوا. اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے رسک میٹیگیشن کا اور مینجمنٹ کا. ظاہر ہے یہ ایک اہم ہے. جب ہم 3 اسٹیجز سے گزر کے اس چوتھے اسٹیج پہ آتے ہیں, دس از ان فیکٹ دا کرکس ویئر یو ایکچولی گوئنگ ٹو ڈرائیو دا بینیفٹس آف دس, کہ یہ جو ہم نے سارا ERM کا فریم ورک ڈیولپ کیا ہے اس کے فائدے سامنے آ رہے ہیں. یعنی اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کی ریزولیوشن ہے. آپ نے جو 3 اسٹیجز سے گزر کے جب آئے ہیں تو اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس ایشو کو ریزالو کریں ٹو دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دا کمپنی. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں وہ پروڈکٹ اور کسٹمر کی مینجمنٹ کا ایریاز بھی ہے. اس کے اندر پرائسنگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ جب آپ پرائسنگ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, پرائسنگ کا جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ کنزیومر پروڈکٹ کی جو پرائسنگ ہے وہ ایک بہت کی ایریاز ہے. اس کو بھی آپ نے رسک کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, تاکہ اس کے اندر اگر بغیر رسک کے آپ لیں گے تو وہ جو پرائسنگ ہوگی ایک طرح سے وہ فلاڈ ہوگی. تو یہ ان سب ایریاز کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے. اس میں کیپٹل مینجمنٹ کا بھی ایریاز ہے, اس میں رسک ٹرانسفر کا بھی ہے. رسک ٹرانسفر کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ رسک جو آپ سمجھتے ہیں ان اے گیونگ سرکمسٹانسز ایز دا مارکیٹ پرمٹس, یا جس میں آپ سیکنڈری مارکیٹ کا کانسیپٹ کہتے ہیں کہ جو باہر کی ڈیولپڈ اس میں ہے, کیا آپ ایک سرٹن رسک کو اپنی بک سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کیا آپ اس رسک کو اپنی بک سے نکال سکتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں دیکھی گئی ہیں, ایک پریکٹیکل نون کیسز سامنے آئے ہیں کہ اس اسٹیج پہ جن کا ERM پروسیس تھا انہوں نے جن ایریاز میں ان کو لاسز نظر آنے شروع ہوئے
یا وہ دیکھ رہے تھے کہ ان ایریاز میں مزید گروتھ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزٹ اسٹریٹجی ڈیولپ کی کہ وہاں سے ایگزٹ کر جائیں. یہاں یا کہیں لاسز ہو رہے تھے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ان کو اس اسٹیج پہ ہیلپ ملی، سارے اس کے اسیسمنٹس کے ساتھ، کوانٹیفیکیشن کے ساتھ، کی رسک انڈیکیٹرز نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایریا جہاں کو آپ کو گروتھ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر ود ان دا گیون فریم ورک، ود ان دا پالیسیز، اگر آپ رسک لے کے اس گروتھ اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، لیوریج کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس سارے فریم ورک میں ایک چیز سامنے آئی کہ کس طرح آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہاں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ یہ سارے سٹیجز جو ہیں آپ ایک سیکوینس میں اگر کریں گے تو ایک پریکٹیکلی اس میں بہت دشواری ہوگی. یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ پہلے سٹیج 1 کو، پھر سٹیج 2 کو، لیکن اس کے اندر ٹائم گیپ اتنا آ جائے گا کہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. اس کی جو امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ کی مارکیٹ جو ہے، آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈائنامک ہے، وہ ایور ایوالونگ اور ایور چینجنگ ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ایریاز کو پہلے پرورٹائز کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سے کروشل ایریاز ہیں، کون سے کی ایریاز ہیں جس کو آپ ایک طرح سے پہلے اٹینڈ کریں اور اسی آپ سے ERM کا فریم ورک ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹ اپروچ بھی دی گئی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک گیونگ سرکمسٹانسز آف دا بینک کہ آپ اس آلٹرنیٹ اپروچ کو، وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ چوتھے اسٹیج سے شروع کریں. آپ چوتھا جو اسٹیج ہے کہ آپ پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایشوز ہیں، کون سے ایریاز ہیں جو کہ اٹینشن ریکوائر ہے. پھر آپ یو موو بیکورڈ، آپ بیکورڈ جائیں، آپ جو رسک کوانٹیفیکیشن ہے، رپورٹنگ ہے، اس میں آئیں، پھر رسک اسیسمنٹس اور آئیڈینٹیفیکیشن میں آئیں. اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں. یہ ایک طرح سے ریورس اپروچ ہے. اٹ آل ڈپینڈس، یہ ریکمینڈڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل اپروچ ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ بینکس ہیں یا وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کیا ہے، تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اسی حساب سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اب ہم جب اسٹیجز کی اس کو کور کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا مزید اس ٹاپک کو، اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں یہ ہے جو کانسیپٹ ہے، ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ جو مارگیج کی جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے، خاص طور پہ کرائسس کے بعد. تو اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ریلیونٹ بنتی ہے. تو اس میں گڈ گورننس کا اور KRI کو اوور ہال کرنے کا ذکر ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ جو مارگیج بزنس کسی بھی بینک کی، اس کو ایک تو الائنمنٹ تو ہونی چاہیے، پھر وہ گورننس کے حوالے سے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا جو رسک مینیجرز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور رسک مینیجرز جو ہے آپ کو جو فریم ورک ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس جگہ کیسے انٹرونشن کرنی ہے، کہاں آپ نے ایک طرح سے آگے بڑھنا ہے، کہاں آپ نے رکنا ہے اور کہاں پیچھے جانا ہے. تو یہ گورننس کا کانسیپٹ اس حوالے سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو KRIs ہیں، کی رسک انڈیکیٹرز، اس کو بھی وقت کے ساتھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیز آر ناٹ اسٹیٹکس تھنگس، دیز آر ناٹ آپ کہہ لیں کہ کاروڈ ان اسٹون. اس کو آپ KRIs کو ساتھ ساتھ اوور آل کریں گے. جب یہ چیزیں کمبینیشن کے ساتھ سامنے آئیں گی تو پھر اس فریم ورک کی افیکٹونیس کا آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فوکس ہے گورننس کا، وہ ایک ڈٹرمن کرتا ہے کہ جب آپ KRI کی افیکٹونیس کو یوٹیلائز کریں گے تو گورننس کا فیکٹر جو ہے آپ کو ہیلپ کرے گا، اور وہ آپ کو ایک طرح سے گائیڈ کرے گا کہ کہاں جا کے آپ نے KRI کے حوالے سے کیا ایکشنز لینے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ KRI کی ایکوریسی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ KRI آپ دیکھیں یہ بیس لائن ہے، ایک طرح بیس لائن ہے. جب KRI آپ ایکوریٹلی ڈیولپ کرتے ہیں، ان کی جو ریلیونس آپ کے بزنس اس کے ساتھ ہوتی ہے، رسک کے جو سارے کمپوننٹ اس کے اندر انکارپوریٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کریڈٹ رسک ہو، مارکیٹ رسک ہو، آپریشنل رسک ہو، یا ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ لیکوڈیٹی رسک ہو، تو یہ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. تو KRI کی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور اس کو وقت کے ساتھ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. KRI جیسے ہم نے کہا یہ بیس لائن ہے، یہ آن گوئنگ کمپریہنسو پروسیس ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. KRIs آر ویری امپورٹنٹ. اور جیسے آپ کو ہم نے کہا کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اپنے طور پہ اس میں تھوڑی سی ریسرچ اینڈ اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل سکے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہی جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک مارگیج کی اس کو مثال لیں تو یہ جو پیرامڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں جب ایک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو آتی ہیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سیورل کنکرنٹ جو فیزز ہیں اس کے آپ کے سامنے آتے ہیں. اس میں ٹرانزیکشنز بات کر رہے ہیں ہم مارگیجز کی، تو ظاہر ہے ایک مختلف
آپ جو بک کر رہے ہیں اپنی اس کے اندر، تو کچھ لونز ری پے ہو رہے ہیں، کچھ لونز آپ کے بک کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ ٹرانزیکشن جو جنریٹ ہو رہی ہیں، یہ پہلی تو چیز جو ہے لیگنگ انڈیکیٹرز کے پہلا سٹیج آتا ہے کہ آپ کے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے اور آپ نے جو ایکچوئل پرفارمنس کی ہے وہ کیا ہے۔ لیگنگ انڈیکیٹرز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آفٹر دا فیکٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ فیز ہے وہ ٹریگر کا ہے کہ کچھ اس میں جو آپ نے گڈ گورننس کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جب ٹریگر ہوتا ہے کہ کے آر آئیز جو ہیں اگر وہ امپیکٹ ہو رہے ہیں یا ایک طرح سے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو وہ پھر ایک میکینزم ہے جو یہ ٹریگر کرتا ہے کہ وہ پھر آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ نے ایکشنز لینے ہیں یا آپ نے اس کے حوالے سے جو پالیسیز بنانی ہے یا آپ نے اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہے، وہ ٹریگر میکینزم ہے۔ اس کے بعد لیڈنگ انڈیکیٹرز یہ آن گوئنگ بیسس پہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ آپ نے ریوائز کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لیڈنگ انڈیکیٹرز جو کے آر آئیز ہیں اس میں پہلے جو تھے کیا وہ چینج ہو گئے ہیں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ لمبی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ریلیونٹ کے آر آئیز ہونے چاہیے اور جو آپ کو پن پوائنٹ کریں اور یہ آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں اسکور کارڈ کا کانسیپٹ وہی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ مینجمنٹ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ ہونا چاہیے، مینجمنٹ کو بہت زیادہ نٹی گریٹی ڈیٹیلز میں نہیں جانا اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ دیکھ سکیں کہ بینک کہاں سٹینڈ کرتا ہے رسک کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو اس میں نیکسٹ ہے کہ وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ویلیو میٹرکس ہیں، اس میں ظاہر ہے جو میٹرکس ہیں وہ آپ فائنینشیل بھی ہیں، نان فائنینشیل بھی ہیں، جو کہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ اس حوالے سے بینک جو ہے اس نے جو ویلیو جنریٹ کیا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایریاز ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو وہ جو کے آر آئی کا کانسیپٹ ہے اور کے پی آئی کا کانسیپٹ ہے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس میں جو آپ دیکھیں کہ بینک کے پرفارمنس آبجیکٹیوز ہیں اس کو ایک طرح سے مثال سامنے رکھی گئی ہے کہ جو ایسٹ لائبلٹی اسپریڈ کی اگر آپ مثال لے لیں تو اس میں نم کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ نم جو ہوتا ہے نیٹ انٹرسٹ مارجن۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کے پی آئی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے نم کی فگر کہاں ہے، آج جو کے آر آئی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر والیٹیلیٹی کتنی آ رہی ہے، ویریشن اتنی اس میں کتنی ہے، اور یا اس کے میں جو چینجز آ رہے ہیں کہ اندر 100 بیسس پوائنٹس، بی پی ایس کا مطلب ہوتا ہے بیسس پوائنٹس، اور 100 کا آپ یہ کہہ لیں بیسس پوائنٹ از اکول ٹو 1%۔ تو اگر ریٹس میں 1% کی آپ کہہ رہے ہیں کمی آ رہی ہے، زیادتی آ رہی ہے لائبلٹیز کے حوالے سے یا ایسٹس کے حوالے سے، تو اس کا امپیکٹ نم کے اوپر کیا پڑتا ہے، تو یہ آپ کو کے آر آئی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس ایریا سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو آپ کا انٹیگریشن ہے کے پی آئیز کا کے آر آئی کا وہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں رسک ایڈجسٹڈ پروفیٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے، کریڈٹ کوالٹی کا ہے، آپریشنل رسک ہے، اور آپ اگر اس کالم میں دیکھیں جس کے اندر کے آر آئیز ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کوانٹیفائڈ ہیں، کہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ پرسنٹیج ٹرمز میں ہیں، کہیں نمبرز ہیں، یا کہیں ان کو کسی اور طرح سے کوانٹیفائی کیا گیا ہے۔ تو یہ جب چارٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب ہم ای آر ایم کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو کس طرح یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو ای آر ایم کی بات کی اس میں ہم نے کے آر آئی کو ہائی لائٹ کیا، اور اس میں کچھ کے آر آئی کے کریکٹرسٹکس ہیں جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس میں ای آر ایم کے کچھ اور آسپیکٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ای آر ایم کا جو مزید آپ جو کہہ رہے ہیں کانسیپٹ ہے اس میں جہاں تک ہو سکے اس کی اویئرنیس اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کریں۔ ٹل سچ ٹائم